انقلاب زندہ باد، وہ سلوگن ہے جس نے ڈیفائن کیا انڈیا کی فریڈم کو، انڈیا کی انڈیپینڈنس موومنٹ کو. ایک کرائے فار فریڈم جو آج بھی ایکو کرتی ہے تاریخ کے اندر. ایک ڈیفائنڈ سلوگن جو بھگت سنگھ نے بھی لگایا اور بتکیشور دت نے بھی لگایا، اور ایک ریلنگ کرائے فار این انٹائر نیشنز انڈیپینڈنس. اگر ہم آپ کو بتائیں کہ جس شخص نے یہ سلوگن ہمیں دیا، اس شخص کو اریز کر دیا گیا تاریخ کے اندر سے. اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایک شاعر جس نے ہمیں پریکٹیکلی جو ون آف دا موسٹ فیمس غزلز ہے اردو زبان کے اندر، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. ایک شخص ایسا جس نے 8 سال پہلے انڈین نیشنل کانگریس نے جب ڈیمانڈ کی انڈیپینڈنس آف انڈیا کی، اس نے 8 سال پہلے صدا لگائی کہ ڈومینین سٹیٹس نہیں چاہیے. اس نے یہ صدا لگائی ہوم رول بھی نہیں چاہیے، کمپلیٹ انڈیپینڈنس فرام دا برٹش ایمپائر. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. ایک ایسا شخص جس کو اتنا ریویئر کیا جاتا ہے انڈیا اور پاکستان دونوں کے اندر کہ سڑکیں اس شخص کے نام پہ رکھی گئی ہیں. ایک نام جس کو کمیموریٹ کیا انڈین گورنمنٹ نے ایک پوسٹ اسٹیمپ نکال کے. مگر ڈسپائٹ دیز آفیشیل آنرز، آج آپ انڈیا پاکستان کے کسی بھی نوجوان کو روک کے پوچھیں کہ کیا آپ اس نام کو جانتے ہیں، تو بلینک اسٹیئر سے آپ کو دیکھا جائے گا. ایک ایسا شخص جو ہو واز ٹو ریڈیکل فار دی انڈین نیشنل کانگریس، ایک ایسا شخص جو ہو واز ٹو ریولوشنری فار دی آل انڈیا مسلم لیگ، ایک ڈیواؤٹ مسلم جس نے پوئمز لکھی، نظمیں لکھی ٹو سیلیبریٹ لارڈ کرشن، ایک کی فگر ان دی فاؤنڈنگ کانفرنس آف دا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا. ایک سٹوری پولیٹیشین کی، پوئٹ کی، جس نے کمپلیٹ انڈیپینڈنس کا خواب دیکھا، اونلی ٹو بی forgotten بائی دا نیشن ہی fought ٹو شیپ. دس از دا اسٹوری آف مولانا حسرت موہانی. یہ جو پزل ہے دیٹ از مولانا حسرت موہانی. یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بگننگ. بورن سید فضل الحسن 1875، ایک چھوٹے سے شہر موہان میں، اتر پردیش، یو پی، انڈیا میں. ان کا جو نام تھا، جو ان کا تخلص انہوں نے رکھا، حسرت موہانی. حسرت کا مطلب ہوتا ہے اردو میں یرننگ، اور موہانی ظاہر ہے انہوں نے اپنی ٹریبیوٹ دیا اپنے گاؤں کو جہاں پہ جس شہر میں وہ پیدا ہوئے تھے. ایک چھوٹی عمر میں بریلینٹ اسکالر، ہر اسٹیٹ لیول ایگزام کو انہوں نے ٹاپ کیا. اسکالرشپس ملی ٹو دا پریسٹیجیس علی گڑھ یونیورسٹی، دا پریمیئر سینٹر آف لرننگ ان کلونیل انڈیا. علی گڑھ جو ہے وہاں پہ یہ جو پیشن تھا ان کا پوئٹری کا اور پالیٹکس کا، اس کو نرچر کیا گیا. انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل فرمنٹ کا یہ ہب تھا اپنے زمانے کا. یہاں پہ انہوں نے جو اردو زبان کے جو پوئٹری کے ماسٹرز تھے، تسلیم لکھنوی اور نسیم دہلوی، ان کے نیچے تعلیم حاصل کی. مگر حسرت موہانی کے لیے پوئٹری جو تھی وہ خالی ایک آرٹسٹک پرسوٹ نہیں تھا. انہوں نے پوئٹری کو ویپن کے طور پہ استعمال کیا. اس کے اندر یہ جو رومانٹک فارم آف غزل ہے، کیونکہ غزل ظاہر ہے کہ عشق کے اوپر، محبت کے اوپر، محبوب کے اوپر غزل کا فارم جو پوئٹری کا اس کو لکھا جاتا ہے. یہاں پہ جو اسپرٹ آف ریولیوشن کی جو آگ ہے وہ انہوں نے غزل کے اندر انکارپوریٹ کی اور اس کو دنیا کے سامنے رکھا. حسرت موہانی کہتے ہیں کہ بغاوت کے مقدمے کا ابھی آخری فیصلہ نہیں ہوا، ہمارے بعد ہماری نظم بغاوت کام کرے گی. جب جس زمانے میں جو ان کے کنٹمپریری پوئٹس تھے وہ عشق و محبت کی داستانیں قلم کر رہے تھے، اپنی غزلوں کے اندر لوگوں کو محبت کرنے کے طریقے بتا رہے تھے، وہاں پہ حسرت موہانی جن کے اندر یہ تکلیف تھی سبجوگیشن کی، تو وہ فریڈم اور کلونیل رول سے نکلنے کے بارے میں صدا لگا رہے تھے. ان کی جو پوئٹری تھی، یہ جو ریولوشنری تھیمز تھی ان کی، ڈاؤن ٹو ارتھ عام آدمی کی زبان میں لکھ رہے تھے. یہ جو ڈیپلی فیلٹ پین ہے اس کو وہ سمجھتے بھی تھے، اس کا اظہار اپنی نظموں کے اندر، اپنی غزلوں کے اندر وہ کیا کرتے تھے. اچھا، ان کا ویسے ٹائم علی گڑھ میں خالی شاعری کے اوپر نہیں تھا، یہاں پہ جو پولیٹیکل کانشیسنس تھی ان کے اندر اس نے ایکسپلور کیا. سراؤنڈڈ بائی محمد علی جوہر اینڈ شوکت علی، وہاں پہ یہ جو فورج ہو رہی تھی وہ سوچ جس نے ایونچولی انڈین انڈیپینڈنس کی طرف لیڈ کرنے کا. رپورٹڈلی ان کو کئی دفعہ ایکسپیل کیا گیا کالج سے، مگر وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی طریقے سے واپس آ کے اپنے ایگزامینیشن دیتے تھے اور ایگزام کے اندر ٹاپ کیا کرتے تھے. ان کی جو ڈیفائنس تھی جو کالج میں ان کے اندر ان کی خمیر کا حصہ بنی، وہ ساری زندگی ان کے ساتھ چلی. امیجیٹلی آفٹر گریجویشن 1903 میں انہوں نے اپنا ایک اردو رسالہ نکالا، اردو معلیٰ. یہ کوئی لٹریری میگزین نہیں تھا خالی، بلکہ ایک پلیٹ فارم تھا جہاں سے جو آگ تھی اینٹی کلونیلزم کے خلاف اس کو فیول کیا جاتا تھا.
یہ جو ماڈریٹ تھے اس زمانے میں، جو لیڈرز تھے، جو پرو برٹش، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا جھکاؤ یہ تھا کہ برٹش سے بات کر کے انڈیا کے اندر کوئی بہتری لائی جا سکے، انتہائی زیادہ اس کے وہ خلاف تھے. انفیکٹ وہ چیمپئن تھے سودیشی موومنٹ کے، یعنی بائیکاٹنگ آف آل برٹش گڈس. ان کی رائٹنگ اتنی پاورفل تھی کہ 1903 میں برٹش گورنمنٹ نے ان کو جیل میں ڈال دیا. اچھا، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں جو لوگ تاریخ سے ناواقف ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں یہ جو پولیٹیکل پرزنرز تھے ان کو دوسرے قیدیوں سے الگ نہیں رکھا جاتا تھا، مشقت کرائی جاتی تھی. برٹش کے حساب سے آزادی کی صدا لگانا اور چوری کرنا جو ہے وہ ایک برابر کا جرم تھا. لوگوں کو ایک ہی بیرک کے اندر رکھا جاتا تھا، ایک ہی قسم کی مشقت کرائی جاتی تھی. جیل کے اندر جو ان کی پوئٹری انہوں نے لکھی وہ ان کی سب سے زیادہ بہترین فارم آف ایکسپریشن سمجھا جاتا ہے. سب سے زیادہ ان کی جو بہترین غزلیں ہیں، پوئمز ہیں، وہ جیل کے انہوں نے اندر لکھی. حسرت کہتے ہیں، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. یہ جو ٹائم تھا جیل میں، انہوں نے اس نے ان کی ریپوٹیشن کو سیمنٹ کر دیا. ایک پوئٹ جس کی انک جو ہے، جس کا قلم جو ہے وہ ڈیفائنس کو فیول کرتا تھا. انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس 1904 میں جوائن کی، مگر وہ ماڈریٹس کے ساتھ جو گفتگو کر رہے تھے برٹش کے ساتھ، ان کو انہوں نے جوائن نہیں کیا. انفیکٹ انہوں نے اپنے آپ کو الائن کیا بال گنگادھر تلک کے ساتھ، جو فائری ایکسٹریمسٹ تھے اور کانگریس کے اندر تھے وہ. اور تلک کا یہ جو فیمس سلوگن ہے کہ سوراج از مائی برتھ رائٹ اینڈ آئی شیل ہیو اٹ، اس کے ساتھ انہوں نے، حضرت موہانی نے اپنے آپ کو الائن کیا. وہ یہ کہتے تھے کہ کمپرومائز کی کوئی جگہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ انڈیا کی انڈیپینڈنس کے اندر کسی قسم کی گفتگو کی ضرورت نہیں، آزادی ہم لے کے رہیں گے. یہ جو جرنل تھا ان کا اردو مولا، اس کے اندر کانگریس کی تمام سیشنز کی رپورٹ شائع کی جاتی تھی. یہ جو آواز، جو سلوگن آنے والا تھا، اس آواز کی گونج انڈیا نے آہستہ آہستہ سننی شروع کر دی تھی. سال ہے 1921 انڈین فریڈم اسٹرگل از ایٹ اے کراس روڈ. جو آوازیں ہیں وہ مسلم لیگ کی بھی، اور آوازیں جو ہیں انڈین نیشنل کانگریس کی بھی، وہ اب سرگوشی یہ کر رہی ہیں کہ ہوم رول یا ڈومینین اسٹیٹس کے اوپر بات کی جائے، سیلف گورننس، مگر انڈر دا برٹش امپائر. اگین جو لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، بہت عرصے تک کانگریس اور مسلم لیگ کے خیال تھا کہ برٹش راج کے اندر یا برٹش ڈومینین اسٹیٹس کے اندر رہ کے ہندوستان کو چلانا چاہیے. پریگمیٹک چوائس تھی اس زمانے کے حساب سے. برٹش امپائر انتہائی زیادہ مضبوط تھی. ایک آدمی جو کنسنسس کو ہر دفعہ شیٹر کرتا تھا اس بات کے اوپر کہ ڈومینین اسٹیٹس ہونا چاہیے، اس شخص کا نام تھا حضرت موہانی. احمد آباد کا سیشن کانگریس میں، اس کے علاوہ جب پریزائڈنگ اوور دا مسلم لیگ سیشن، انہوں نے ایک ریزولوشن ڈیمانڈ کیا ان لوگوں سے جو اس سیشن کا حصہ تھے، آزادی کامل، کمپلیٹ انڈیپینڈنس. ایک بریتھ ٹیکنگ ریڈیکل آئیڈیا جو اس وقت تک شاید کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ انڈیا کو ایک فیڈریشن ہونا چاہیے امریکہ کی طرح، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرح. وہاں پہ جو ان کا موشن تھا آزادی کامل کا، اٹ واز شاٹ ڈاؤن بائی دی پیپل جو اس سیشن میں موجود تھے. یہاں تک کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کافی خاصا ایکسٹریم آئیڈیا ہے جو حضرت موہانی کا آئیڈیا ہے کہ ایک فیڈریشن ہونی چاہیے انڈیا کو، جس کے اندر تمام اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ ہو مگر ایک فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے کام کریں. ایون گاندھی جی نے اس کو اپوز کیا، اور 8 سال لگے کانگریس کو اور ایون مسلم لیگ کو اس بات کو سمجھنے میں کہ آزادی کامل کے علاوہ انڈیا کا کوئی فیوچر نہیں ہے. کانگریس کی جو صدا تھی پورنا سوراج، یہ 1929 میں لگائی گئی، اور 8 سال پہلے جو آزادی کامل کا جو کانسیپٹ تھا وہ حضرت موہانی ایکچولی دے چکے تھے. اس بات کو ویسے انڈیا پاکستان میں کوئی بھی نہیں جانتا. 1921 وہ سال تھا جہاں پہ حضرت موہانی نے وہ لفظ کیے جو امورٹل ہیں تاریخ کے اندر: انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، لانگ لیو دا ریولوشن. بھگت سنگھ اور ان کے کامریڈز نے جب اپنی آزادی کے موومنٹ کے اندر اپنا حصہ ڈالا تو یہ صدا انہوں نے لگائی. شاید ہم اس صدا کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھگت سنگھ کی یہ صدا تھی، مگر ایکچولی حضرت موہانی وہ انسان تھے جنہوں نے اس لفظ کو، اس سلوگن کو ایکچولی کوائن کیا تھا. ان کی جو سوچ تھی نا، یہ سلوگن کے اندر پوری طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرانسفر آف پاور نہیں چاہیے، ٹوٹل انڈین انڈیپینڈنس چاہیے. برٹش جو ہے وہ بالکل ہندوستان کے فیوچر کا حصہ نہیں ہے. فنڈامنٹل ریولیوشنری اپہیول آف سوسائٹی. یہاں پہ حضرت موہانی کی سٹوری تھوڑی سی کمپلیکس ہو جاتی ہے. ایک ایسا شخص جو سب کا تھا مگر ایکچولی کسی کا بھی نہیں تھا.
لانگ ٹائم ممبر انڈین نیشنل کانگریس، پرومیننٹ لیڈر آف دی آل انڈیا مسلم لیگ۔ 1925 میں 1925 میں جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی جو میٹنگ ہوئی کانپور کے اندر، جو فرسٹ کانفرنس ہوئی، یہ ایکچولی ہی واز آلسو ون آف دا فاؤنڈرس آف دی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا۔ ایک ایسا آدمی جو کانگریس کا بھی حصہ ہے، مسلم لیگ کا بھی حصہ ہے، کمیونسٹ پارٹی کا بھی حصہ ہے، ریولیوشنری لیڈر بھی ہے، انڈیپینڈنس کے لیے بھی بات کر رہا ہے، ایک ڈیواؤٹ مسلم بھی ہے، ایک کمیونسٹ بھی ہے، ممبر آف کانگریس ہے، ممبر آف مسلم لیگ ہے۔ یہ کانٹرڈکشن نظر آتی ہے، مگر شاید حسرت موہانی اتنی بڑی شخصیت تھے کہ ان کو یہ کانٹرڈکشن، اس بات کو وہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ بلیو یہ کرتے تھے کہ بیڈ راک جو ہے فریڈم کا، وہ ایکچولی ہندو مسلم یونٹی ہے۔ وہ ایکچولی کانگریس کو اور مسلم لیگ کو رائیول نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک ہی جسم کے دو ہاتھ ہیں۔ حسرت موہانی کہتے تھے کہ گاندھی کی طرح بیٹھ کے کاٹیں گے کیوں چرخا، لینن کی طرح دیں گے دنیا کو ہلا ہم۔ ایک کانٹرڈکشن اور ان کی پرسنالٹی کی تھی کہ وہ پکے کمیونسٹ تھے، یعنی کمیونسٹ سوشلسٹ نظام کو وہ ٹھیک سمجھتے تھے، مگر ان سے جب پوچھتے تھے کہ وہ ایکچولی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں ایک صوفی مومن ہوں اور ایک استخاری مسلم ہوں، ایک مسٹیکل بلیور اور ایک کمیونسٹ مسلم۔ یعنی ان کا یہ ویژن تھا کہ ایک سوشلسٹ ریپبلک ہونی چاہیے، ایک ایسی ریپبلک جو ماڈل ہو آن دا ماڈل آف دا سوویت یونین۔ مگر ان کا مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ وہ کسی بھی باکس میں فٹ نہیں ہوتے تھے۔ ایک ویژن جو حضرت موہانی کی تصانیف کے اندر، حضرت موہانی کی بات کے اندر نظر آتا ہے، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا کا نظر آتا ہے ویژن، کہ ایک مسلم میجورٹی پروونسز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، آٹونومی ہوگی ان کو ود ان اے یونیفائڈ اسٹرکچر۔ مگر جب پارٹیشن کا پلان اناؤنس کیا گیا 1947 کے اندر، تو انہوں نے ریزائن کر دیا مسلم لیگ سے ان پروٹیسٹ۔ جب ان کے بہت سے کولیگز، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے مل کے اسٹرگل کی تھی، انڈیپینڈنس کی، انہوں نے مائگریٹ کیا پاکستان کی طرف، تو حضرت موہانی نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انڈیا میں رہ کے، جو مسلمان انڈیا میں رہ گئے ہیں، ان کے رائٹس کے لیے، ان کے حق کے لیے انڈیا میں رہ کے فائٹ کریں۔ مگر جب انڈین کانسٹیٹیوشن کا ڈرافٹ بنایا گیا تو حضرت موہانی ایکچولی ریفیوز ٹو سائن اٹ، انہوں نے سائن نہیں کیا اس کے اوپر۔ ان کی آبجیکشن ایک پروفاؤنڈ پرنسپل کے اوپر تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو اسمبلی ہے، جو یہ کانسٹیٹیوشن بنا رہی ہے، وہ ایکچولی یونیورسلی الیکٹڈ نہیں ہے، وہ ایکچولی ریپرزینٹ نہیں کرتی ہندوستان کے لوگوں کو۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پہلا کانسٹیٹیوشن ہے انڈیا کا، یہ جو اٹ از اے کاپی آف دا کولونیل ایرا 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، اور وہ کہتے تھے کہ اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے سے ایک پنڈوراز باکس کھل جائے گا۔ حسرت موہانی کے اوپر جو ہم نے ابھی بات کی ہے، تو ایک اور کویسچن، ایک سوال پوچھتی ہے ہم، اور وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ کنٹریبیوشن جس شخص کی ہو تو اس کو اتنا زیادہ بھلا کیسے گیا؟ تاریخ کے اندر اس کا ہمیں پتہ ملتا کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ بڑے بڑے لیڈرز جن کو سمجھتے ہیں، ان کے پیرل ایک ایسی پوری لائن تھی لیڈرز کی جن کی کنٹریبیوشن ایمنس تھی انڈیا کے انڈیپینڈنس کے اندر، اور اس کا آنسر یہ ہے کہ جو کمپلیکسٹی تھی ان کی لیگیسی کی، یہ کسی بھی نیشنل نیریٹو کے اندر فٹ نہیں ہوتی۔ پاکستان میں یہ جو ان کا اسٹانچ اپوزیشن تھا پارٹیشن کے اوپر، یہ پاکستان کے نیریٹو کے اندر فٹ نہیں ہوتی، وہ ایک آکورڈ فگر بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے انڈیا کے اندر یہ جو ریڈیکل کمیونسٹ آئیڈیاز تھے ان کے، کہ انڈیا کو ایک سوشلسٹ کمیونسٹ اسٹیٹ ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے ان کی لیگیسی کو تقریباً اریز کر دیا گیا تاریخ کی کتابوں سے۔ کانگریس، آپ ان کو کہیں کہ وہ ایک کانگریس کے لیڈر تھے، آپ ان کو کہیں کہ وہ مسلم لیگر تھے یا کمیونسٹ تھے، وہ سب بھی تھے اور کچھ بھی نہیں تھے۔ ایک فریس کرٹک آف گاندھی جی، اور یٹ وہ سوادیشی موومنٹ کے اندر گاندھی جی کی آئیڈیالوجی کے اوپر بلیو کیا کرتے تھے۔ مسلم لیڈر، تاریخ کے اندر یہ جو سمپل لیبل ہوتے ہیں نا، پولیٹیکل لیڈر، انٹرٹینر، ایکٹر، ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ پرابلم یہ تھا کہ حضرت موہانی ایکچولی ان تمام لیبلز کو ڈیفائی کرتے تھے۔ سمپل لیبل ہے یہ، ہم ایکچولی حضرت موہانی کی پرسنالٹی کے اوپر لگا نہیں سکتے۔ حضرت موہانی کی جو سٹوری ہے، یہ ایک پرومس کی سٹوری ہے، ایک انفلفلڈ پرومس کی سٹوری ہے، ایک پرومس جو ایک الگ قسم کی آزادی کے بارے میں بات کرتا تھا۔ انہوں نے ریولوشن کو انقلاب زندہ باد کا سلوگن دیا۔ اس سلوگن کو آج تک لگایا جا رہا ہے، یعنی 78 سال آزادی کو ہو گئے، اور اس سے تقریباً 30-40 سال پہلے یہ سلوگن دیا گیا تھا۔ مگر وہ آزادی جو ہمیں ملی، وہ آزادی نہیں تھی جس کا خواب حضرت موہانی ایکچولی دیکھا کرتے تھے۔ ان کا نام ویسے فیمس نہیں ہے،
لوگ ان کو نہیں جانتے. انقلاب زندہ باد کے بارے میں البتہ پاکستان, انڈیا, ایون بنگلہ دیش کا بچہ اس کو جانتا ہے. سلوگن کا مطلب آپ کو سمجھا دیتے ہیں. ڈیمانڈ ایوری تھنگ, compromise nothing, always be original. Life is a testament to the power of dissent, the beauty of poetry, and the unending struggle for a more just world. بہت شکریہ.